سترہ بھی ان تعلیمات میں سے ہے یا ان سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس کی لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کی بڑی بے ادبی کی جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ ایک تو سترے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، دوسرا لوگ ایسے ہی کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی کسی بھی جگہ پر بغیر سترے کے، اور ایسی جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی گزرگاہ ہوتی ہے، وہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے۔ مساجد میں بھی یہ معاملہ موجود ہے، مساجد میں لوگ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں پہ لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے۔ اب جس شخص کو اس مسئلے کے متعلق علم ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ میں اب کیا کروں، اور جن کو علم نہیں ہے وہ اتنی بڑی کوتاہی اور اتنی بڑی نافرمانی میں واقع ہوتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ تو سترہ کے متعلق کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ جہاں پر آپ سترہ کوئی موجود ہو اور سترہ بنا سکتے ہوں اور نہ بنائیں تو یہ آپ ایک بہت بڑے عمل کو چھوڑیں گے، ایک واجب کو چھوڑیں گے، گناہ گار ہوں گے اگرچہ نماز ہو جائے گی۔ اور کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ مستحب ہے، اس کی بہت تاکید ہے، بغیر سبب کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی نے سترے کا اہتمام نہیں کیا تو اس کے سامنے سے گزرنے والا اگر گناہ گار ہوگا تو یہ جس نے سترہ نہیں رکھا یہ بھی گناہ گار ہوگا کہ اس نے اس دوسرے شخص کو فتنے میں مبتلا کرنے کا سبب مہیا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا لا تصلی الا لسترہ او الی سترہ او کما قال، آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ نماز سترہ کی طرف منہ کر کے پڑھو، یعنی نماز نہیں پڑھو مگر سترے کی طرف، یعنی اتنا تاکیدی حکم ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس انداز سے آپ نے فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سترے کے بغیر نماز پڑھی ہو یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ سفر میں بھی، بلکہ سفر کے علاوہ ویسے بھی اگر گھر سے باہر نکلتے تو کوئی ایسی چیز، کوئی لاٹھی، کوئی نیزہ وغیرہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو اس کے جو مقاصد تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس کو سترہ بنایا جا سکے۔ تو یہ سترے کا مقام ہے۔ گھر میں خواتین نماز پڑھیں تو کوئی چیز سترہ ضرور رکھ لیں۔ سترے کی کم از کم حد کیا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں پڑھ لیں گے۔ دیوار کو سترہ بنایا جا سکتا ہے، کسی کرسی چیئر کو سترہ بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح سے کسی لاٹھی کو سترہ بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح سے چارپائی، بیڈ وغیرہ اس کو سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیز سترہ بننے کے قابل ہیں۔ اسی طرح کسی فرد کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے، کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے، خواتین کے لیے خاص طور پر اگر وہ محرم ہے اس کو سترہ بنا لیں، کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے کوئی اور۔ اسی طرح سے اگر سامنے چارپائی ہے اس پر کوئی لیٹا ہوا ہے، پیچھے نماز پڑھ لی جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی تھی جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ سامنے لیٹی ہوئی تھی۔